خدا نے یہ دنیا بنائی ہے کیوں کر، یہ ہے جن کا صدقہ یہی پنجتن ہے۔ اور معیار بلندی ہمیں معلوم ہے یارو، معیار بلندی ہمیں معلوم ہے یارو، ہم قد کی بلندی کو علی کہہ نہیں سکتے، ہم قد کی بلندی کو علی کہہ نہیں سکتے۔ جو آغوش میں جو پڑھ نہ سکے مصحف ناطق، آغوش میں جو پڑھ نہ سکے مصحف ناطق، ہم وارث قرآن کبھی کہہ نہیں سکتے، ہم وارث قرآن کبھی کہہ نہیں سکتے۔ کہ ایسا انسان کہ جس کو تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، علم دین سے واقفیت نہ ہو اور اصول دین سے آشنائی نہ ہو، نظام ہدایت سے دور ہو، تو اس کا رشتہ نبی کریم سے نہیں ہو سکتا، اس کا رشتہ خدا کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ زمانہ تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، جناب آدم کا بیٹا ہے، قابیل ہے، لیکن نظام ہدایت سے دور ہو گیا، اطاعت علیکم السلام اطاعت نبی سے دور ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ قاتل بنا، ملعون بنا۔ جناب نوح کا بیٹا کنعان ہے، نظام ہدایت سے دور ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا و آخرت خراب ہو گئی۔ جناب نوح اور جناب لوط کی بیویاں نظام ہدایت سے دور ہو گئی، خیانت کرنے لگی، نبی کریم کے نظام ہدایت کو فراموش کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئی۔ وہ حسین ماحول، وہ حسین لمحے، وہ ہدایت کا نبی کریم کے سائے میں رہنا فائدہ نہ پہنچا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام ہدایت سے دور ہو گئی، تعلیم اسلام سے دور ہو گئی۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں جناب یوسف کے بھائی، جناب یوسف کے اوپر ظلم کیا، دور ہو گئے، کیسے گمراہی کی طرف جانے لگے، کیسے خسارے، کیسے گھاٹے میں جانے لگے۔ لیکن کسی بھی موڑ کے اوپر نبی نے احساس دلایا یا جناب یوسف نے احساس دلایا، انہوں نے محسوس کیا تو وہاں سے واپس پلٹ کر آئے تو آواز قدرت آئے، اے میرے پیغمبر اگر یہ خطا کر جائیں، غلطی کر جائیں، نظام ہدایت سے دور چلے جائیں، پھر واپس پلٹ کر کے آنا چاہتے ہیں اور تیری ذات اقدس کا وسیلہ اور واسطہ قرار دیتے ہیں، تو پھر میری بارگاہ میں ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم قرآن مجید کی آیت ہے، پیغمبر اگر یہ خطا کر جائیں اور پھر خطا کے بعد ان کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہو اور پھر یہ میری بارگاہ میں آپ کو واسطہ اور وسیلہ قرار دے کر کے آئیں، تو پھر میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، یعنی بغیر آپ کے اگر یہ توبہ کرنے آئیں گے تو میں توبہ قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ نظام ہدایت کا ہے۔ آج جس ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان کی ولادت کے موقع کے اوپر، اسی نظام ہدایت کی سلسلے وار کڑی کا نام امام محمد تقی۔ آپ کا اسم مقدس محمد ہے، تقی آپ کا لقب ہے، جواد کے نام سے آپ کی شہرت ہے، جواد نہیں خالی، جواد الائمہ، یعنی ایک تو ہے انسانوں میں جواد ہونا، سخی ہونا، ایک ہے متقی علماء میں جواد اور سخی ہونا، ایک انبیاء میں جواد و سخی ہونا، یہ ائمہ میں جواد الائمہ ہیں، اماموں میں جواد ہیں۔ ان کا آپ کا جو لقب وہاں پر خالی جواد کوئی نہیں کہتا، جواد الائمہ کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 195 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کی شہادت 220 ہجری میں ہوئی ہے۔ مختصر سی عمر آپ کی ہے 25 سال کی، بچپنا ہے آپ کا 6 سے 7 سال کی عمر ہے۔ اس 6 سے 7 سال کی عمر میں راستے کے کنارے کھڑے ہوئے، مشہور واقعہ مرحوم جوادی صاحب کا ایک فکری جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب بچے کھیل رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کھیل نہیں رہے ہیں۔ شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ گئی، سب بچے بھاگے ڈر کے مارے، مگر یہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہے۔ سب بھاگے، یہ نہیں بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بچوں کو دیکھا بادشاہ نے، انہیں کھڑے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا۔ دیکھیے کسی بھی انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے یا اپنے قریب بلانے کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جو دنیا کر رہی ہے، یا یوں کہا جائے جو اللہ سے دور افراد کر رہے ہیں، آپ اس کا الٹا کر لیجئے، وہ خود بخود آپ کو پوچھنے کے لیے آئے گا، آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟
ان کا دیکھے بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری کوئی خطا نہیں تھی جو میں آپ سے خوف زدہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتا تھا کہ آپ بے تحاشا بلا وجہ میرے اوپر ظلم کریں گے. آپ کی راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ آپ کی سواری کو گزرنے میں کوئی تکلیف ہوتی. اس لیے میں نے سر جھکایا, خاموشی سے چلا گیا, کچھ نہیں کہا. واپس جب آیا, واپس آنے کے بعد میں پھر بچے بھاگ گئے. امام وقت وہیں کھڑے تھے. امام وقت کھڑے تھے, کھیل نہیں رہے تھے, کیونکہ امامت کھیل سے پاک ہوتی ہے, لہو و لعب سے پاک ہوتی ہے. امامت کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ذہن میں خیر کہ بچے کھڑے تھے تو وہاں آپ بھی کھڑے تھے تو شاید کھیل رہے ہوں. نہیں, امامت جو ہے وہ ان بیہودہ چیزوں سے, امامت کیا امت کا اگر بزرگ عالم ہے تو بھی وہ اپنی زندگی کو بیہودہ کاموں میں بسر نہیں کرتا ہے. تو آپ دیکھیں, اس کو محسوس کریں. بادشاہ پھر واپس آیا, پھر دیکھا بچے فرار کر گئے, امام وہیں پر کھڑے. پھر اس نے سوال کیا, سب بھاگ گئے, آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے پھر وہی جواب دیا. پھر سے سوال کیا, اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہو, اس کو کون پوچھتا ہے؟ ایک زمانے کا بادشاہ پوچھ رہا ہے, زمانے کا چھوڑو, مسلمانوں کا بادشاہ پوچھ رہا ہے میری مٹھی میں کیا ہے. امام نے فوراً پورا قصہ, اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر دریا تک پہنچنا, دریا سے واپس آنا, اور اب امام سے سوال کرنا, پورا واقعہ بیان کیا کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا, انسانوں میں بہت سے لوگوں کو بادشاہت سے نوازا. بادشاہ جب وہ بنے تو ان کو شکار کا شوق پیدا ہوا. شکار کا شوق پیدا ہوا تو خدا کی مخلوق کردہ, خلق کردہ دریاؤں کا انہوں نے شکار کا ارادہ کیا. پھر اپنے باز کو چھوڑا, باز آسمانوں کی فضاؤں میں بلند ہوا. اس نے پھر چونچ کے ذریعے سے دریا سے, سمندر سے اس مچھلی کو نکالا. وہ بادشاہ اس شکار کی مدد سے مچھلی کو لے کر کے اب جو ہے وہ فرزند پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کے فرزند پیغمبر کا امتحان لے رہا. صرف امام اتنا کہہ دیتے کہ بادشاہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. یہ واقعہ ہر ایک تاریخ میں لکھا ہوا, مگر اس کے اوپر جو فکر ہے مرحوم جواہری صاحب کی, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرو. یہ سب نے لکھا ہے. اور امام اتنا کہہ دیتے, انہوں نے بازبانی امام کا, میرے مولا آپ کہہ دیتے سیدھا سیدھا بھائی تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے. کہ میں کہہ دیتا کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے تو میرے علم کا تو اندازہ ہو جاتا, مگر میری وسعت علمی کتنی ہے اس کا اندازہ نہ ہوتا. میں تمہارے بارے میں کیا کیا جانتا ہوں اس کی خبر کیسے ہوتی. اور پھر کہا کہ دیکھو بات کا جاننا اور ہے, محسوس کریں گے ہم, بات کا جاننا اور ہے, بات کی اصل کا جاننا یہ اور ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں بات بھی جانتا ہوں, بات کی اصل بھی جانتا ہوں. بہت بڑی بات ہے کہ میں بات بھی جانتا ہوں, بات کی اصل بھی جانتا ہوں. لفظوں کو بدل کر کہہ دے جائے میں تمہیں بھی جانتا ہوں, تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. اب جس کسی کو بھی اپنا باپ پوچھنا ہو تو امام محمد تقی کی بارگاہ میں آئے, اس سے بہتر کوئی تمہارے باپ کو جاننے والا نہیں ہے. یعنی ظاہر کو بھی جانتا ہوں, باطن کو بھی جانتا ہوں. خدا نے یہ دنیا بنائی ہے کیوں کر, یہ ہے جن کا صدقہ یہی پر یتن ہے.